السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی سو رہے ہو؟ ہم نے سلام کیا ہے اور سلام کا جواب زور سے دینا، سنائی آ جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، جہاں ہو ظلم کی کثرت وہ نظام آخری ہے، نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، جہاں ہو ظلم کی کثرت وہ نظام آخری ہے۔ کوئی پی کے مست جھومے کوئی گھونٹ گھونٹ ترسے، کوئی پی کے مست جھومے کوئی گھونٹ گھونٹ ترسے، یہی رسم میں قدا ہے تو وہ جام آخری ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام کی مقدس جماعت اور ہمارے رفیق محترم اور اس مدرسے کی ذمہ دار ہستی جناب حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور ہمارے رفیق سفر جناب مولانا محمد ابرار الحق صاحب خادم جامعہ مظاہر علوم وقف سہارنپور، یہ وہ دوست ہیں، یہ وہ احباب ہیں کہ جن کی توجہات سے، حوصلہ افزا کلمات سے آپ کا خادم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ شاہ حرم، حکمران عرب والعجم، فخر رما، سید الثقلین، شہنشاہ کونین، امام الانبیاء، تاجدار بطحا، گنبد خضرا کے مکین و مکہ، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، بھٹکے ہوئے کے رہبر، کل فخر رسول، جگر گوشہ آمنہ، یتیم عبداللہ، دائی حلیمہ کا راجد لارا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے قبل کے حالات کو اگر پیش کیا جائے تو حالات یہ تھے کہ چاروں طرف ظلم و ستم نے اپنے شامیانے گاڑ دیے تھے، اور ہر طرف ظلمت و عداوت، جہالت، گمراہی، تباہی و بربادی کا ننگا ناچ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے کہ عورت کو صرف مستی کی، عیاشی کی چیز بنا دیا گیا تھا۔ ان کے یہاں، ان عرب بدوؤں کے شہروں میں، ان کے بازاروں میں، ان کے میلے میں عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، عورت کو صرف عیاشی کا سامان سمجھا جانے لگا تھا، اور حالات یہ تھے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا ان کا شیوہ بن چکا تھا۔ ان کے یہاں نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی آئین تھا، دین عیسوی کو فراموش کر دیا گیا تھا، تمام شریعتوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
والسلام کی شریعت سے منہ موڑ لیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے عورتوں کو ان کے حقوق عطا کیے، ماں کے روپ میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بنایا، اور یہی نہیں بیٹی کے روپ میں اس کو محبت کا درجہ دیا، بیوی کے روپ میں اس کو محبت کا درجہ دیا، تو کبھی بہن کے روپ میں اس کو محبت کا درجہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حالات اس قدر بدتر ہو چکے تھے، اتنے برے ہو چکے تھے، حالات بگڑ چکے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی نہایت خوبصورت حسین نوجوان ہے، ایمان میں ابھی داخل نہیں ہوئے، کافر ہے۔ جب گلیوں سے گزرتے ہیں عورتیں دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی۔ اللہ نے ان کو بلا کا حسن دیا تھا، گلیوں سے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ اتنا خوبصورت اور حسین نوجوان ہے، اے اللہ اگر تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، مولا کریم کتنا اچھا ہو جائے۔ یہ حسین ہے، خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی۔ دحیہ کلبی اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے معلوم کرتے ہیں، اے محمد یہ بتلاؤ کیا پیغام لے کے آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے دحیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے حاجتیں نہ مانگو، مجھ کو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لو۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں اور میری ماں اور بہنوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے پردہ نشین میری بہنوں، واقعہ آپ کے لیے سنانے جا رہا ہوں، میرے بھائی بھی سنے، علماء بھی سنے۔ دحیہ کلبی کہنے لگتے ہیں اے محمد میں ایمان تو لے آؤں گا مگر آپ کا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے، پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ سمندروں سے بھی بڑا ہے، کیا میرا تیرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دحیہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ ایسا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ذرا مجھے اپنا گناہ بتلاؤ۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے قبیلے کا، میں اپنی برادری کا، میں اپنے خاندان کا سردار ہوں، اور میں نے 70 گھرانوں کی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن اپنے ان ہاتھوں سے کیا ہے۔ اے محمد بتلا کیا تیرا رب میرے اس گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، سردار مکہ رو رہے ہیں، سرکار مدینہ رو رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرض کہتے ہیں اے پیارے محبوب اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ ہم نے دحیہ کا یہ گناہ معاف کر دیا، اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ لے ہم اس کو یہاں بھی معاف کر دیں گے، آخرت میں بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری حضرت دحیہ کلبی کو سنائی اور کہا کہ اے دحیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا یہ گناہ معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں کیا کیا بتلاؤں، میں کتنے گناہ گناؤں، میرا تو ایک گناہ اس گناہ سے بھی بہت بدتر ہے، وہ گناہ تو ایسا ہے کہ شاید تیرا رب اسے معاف نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے دہیا تو اپنا وہ گناہ بھی بیان کر دے، تو اپنے گناہ کو جانتا ہے، تو میرے رب کریم کو نہیں جانتا۔ دہیا کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں تھا، میری بیوی حمل سے تھی، میری بیوی امید سے تھی، مجھے دوسرے ملک تجارت کے لیے سفر میں جانا تھا، سالوں کا سفر درکار تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم حاملہ ہو، پریگنینٹ ہو، تم امید سے ہو، اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اچھے سے اس کی پرورش کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، اس کی پرورش بالکل نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر روتے جاتے ہیں، رخسار مبارک پر آنسو دیکھ کر صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ دہیا کلبی اپنی روداد یوں بیان کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنی بیوی کو حکم دے کر سفر کے لیے نکل گیا، کئی سالوں کے بعد کامیاب سفر کر کے جب میں اپنے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا بچی تم کون ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس بچی نے کہا کہ تو پھر میں اس گھر کی بچی ہوں، اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ دہیا کہتے ہیں کہ وہ بچی ابو ابو کہہ کر، بابا بابا کہہ کر میری ٹانگوں سے چمٹ گئی اور چھٹائے نہیں چھٹ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، دہیا کلبی سناتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں گھر میں گیا، میں نے بیوی کو پکڑ کے اٹھایا اور کہا کہ لختے جگر یہ کیا دعویٰ کر رہی ہے بچی، یہ مجھے یہ کہہ رہی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ بیوی رونے لگ گئی، اسے معلوم تھا کہ اب شوہر کا غضب، اب شوہر کا غصہ میرے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ بیوی نے کہا کہ میرے سر کے تاج، جب آپ سفر پہ نکل گئے میرے گھر میں اس بیٹی نے جنم لیا، اتنی پیاری اور خوبصورت تھی، میری ماں کی ممتا جاگ گئی، میں اس کو مار نہ سکی، میں اس کو زندہ زمین میں دفن نہ کر سکی، میں نے اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، آپ آئے تاکہ آپ کے کلیجے کو یہ ٹھنڈک پہنچائے۔ دہیا کلبی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے بیوی سے یہ جملے سنے، مجھے برداشت نہ ہو سکا، میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر جنگل کی طرف نکل گیا، دور جنگل میں چلا جا رہا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے بابا آپ مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو، بابا آپ مجھے خالہ کے گھر لے کے جا رہے ہو۔ میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب ایک جنگل میں ایک پہاڑی کے نیچے میں گیا اور میں رکا تو میں نے اس کی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت۔ دہیا کلبی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں قبر کھودتا جا رہا ہوں، بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ دھوپ میں ہے۔ وہ بچی کبھی اپنے دوپٹے سے کبھی اپنے آنچل سے میرے چہرے کو صاف کرتی، کبھی پسینہ پوچھتی اور کہتی بابا یہ کیا کر رہے ہو۔ جب میں نے قبر کو تیار کر لیا وہ کہنے لگی ابو جان کیا آپ مجھے زندہ دفن کرنے
کلبی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بالکل ترس نہیں آیا. وہ بیٹی میرے قریب آئی اور میں نے اس کو اس قبر میں دھکا دے دیا اور مٹی ڈالنی شروع کر دی. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو رحمت للعالمین کے لیے جو دنیا آخرت کے لیے انسانوں کے لیے جنات کے لیے فرشتوں کے لیے ایمان والوں کے لیے کفار کے لیے مشرکین کے لیے اور جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ شخص جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں ان کے سامنے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے تو رحمت للعالمین کا کیا عالم ہوگا. میرے بھائیوں دہیا قلبی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مٹی ڈالتا گیا میں نے اس بچی کے پورے جسم پہ مٹی ڈال دی. ابھی اس کا منہ باہر تھا وہ کہنے لگی بابا جان مجھے نکال لو میں تمہاری بیٹی ہوں کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گی کبھی ستاؤں گی نہیں مجھے جنگل میں چھوڑ دو مجھے اکیلا چھوڑ دو اگر گھر نہیں لے جانا چاہتے. اللہ کے نبی میں اس بات سے پریشان تھا کہ بیٹی پہ مجھے پیار تو بہت آ رہا تھا بیٹی پہ محبت تو بڑی لٹا رہا تھا بیٹی کو شفقت کی نظروں سے تو دیکھ رہا تھا لیکن کیا کرتا اگر اپنی بیٹی کو میں زندہ دفن نہ کرتا پورے قبیلے والے خاندان اور برادری والے آج مجھے نیچا دکھاتے اور کہتے کہ دیکھ پوری زندگی ہو گئے ہماری بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا رہا جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو آج باپ کی محبت لٹا رہا ہے. اس لیے میں نے اس کو زندہ زمین میں گاڑنے کا دفن کرنے کا فیصلہ کیا. دایا قلبی کہتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ کو معلوم ہے جب میں اس کے چہرے پر مٹی ڈال رہا تھا اس بیٹی نے کیا کہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے دایا بتلاؤ اس میری قوم کی بیٹی نے کیا کہا اس بچی نے کیا کہا. دایا کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جب میں اس کے چہرے پر مٹی ڈالنے لگا جب میں اس کے چہرے کو دفن کرنے لگا اس نے کہا کہ اے مجھے پیدا کرنے والے میں نے سنا ہے کہ آخری میں ایک نبی آئے گا جو عورتوں کو ان کے حقوق دے گا جو عورتوں کی عزت کرے گا جو عورتوں کو معاشرے کے لوگوں سے عزت دلوائے گا. اے اللہ کے نبی میری بچی دعا کر رہی ہے کہ اے مجھے پیدا کرنے والے رب اس نبی کو جلدی اس دنیا میں مبعوث فرما دے. اے اللہ اے مجھے پیدا کرنے والے زمین پہ بچیوں پر لڑکیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی محفل میں جتنے صحابہ کرام ہیں سب رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ اے دہیا رحم کرو کیوں ہمارے آقا کو رلاتے ہو کیوں ہمارے نبی کو تکلیف دے رہے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے دہیا ایک بار اور میری اس بچی کا واقعہ مجھے سناؤ. اللہ کے نبی روتے جاتے ہیں دہیا پھر واقعہ سناتے ہیں. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ پھر کہا اے دہیا قلبی میری بچی کا واقعہ پھر مجھے سناؤ جو بچی میرے انتظار میں زندہ زمین میں دفن ہو گئی. اے دہیا میری بچی کا واقعہ پھر مجھے سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. کہنے لگے دہیا تمہارا گناہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے. اتنے میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں. سلام عرض ہوتا ہے اے اللہ کے نبی دہیا سے کہہ دو اللہ کا پیغام آ گیا. اللہ نے دہیا قلبی کو پھر معاف کر دیا. تو میری ماں بہنوں
اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے فاطمہ کی کنیزوں، کیا اس آخری نبی نے اسی لیے عورتوں کو ان کے حقوق دیے تھے کہ آج تم قلبوں کے اندر، بازاروں کے اندر، آفسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر بے شرمی کا، بے حیائی کا ننگا ناچ ناچتی پھرو؟ کیا اس نبی نے ماں کے قدموں کے نیچے اسی لیے جنت کو بتلایا کہ ماں اپنی بچیوں پہ دھیان نہ رکھے؟ کیا بیٹی کو اسی لیے رحمت کا لقب دیا گیا کہ وہ بیٹی اپنے ماں باپ کی کھلم کھلا نافرمانی کرے؟ ہرگز نہیں۔ اس نبی نے اس لیے عورتوں کو ان کے حقوق دیے تاکہ یہ فاطمہ کو ماننے والی، یہ فاطمہ کی کنیزیں، یہ ام کلثوم کی بیٹیاں، یہ رقیہ کی لخت جگر اللہ کے نبی کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اللہ کے نبی کی باتوں پہ عمل کر کے اولیاء اللہ کو جنم دے سکے۔ آپ جانتی ہو، میں اپنی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ جب ایک جوان بیٹی اپنے گھر میں بنا دوپٹے کے، کھلے سر، کھلے سینہ گھر میں گھومتی ہے تو اس کا جوان بھائی شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیتا ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی میری ماں و بہنوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جانتی ہو، ایک باپ اپنی بیٹی کو کھلے سر اور کھلے سینہ دیکھ کر اپنی حالت پہ ماتم کرتا ہے۔ آپ جانتی ہو کہ جب بے پردہ، آپ جانتی ہو کہ جب میری مائیں اور بہنیں بے پردہ، بنا حجاب کے بازاروں میں جاتی ہے، وہاں کھڑے ہوئے ہوس کے درندے ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تاڑتے ہیں، اپنی ہوس کی پیاس بجھاتے ہو، تو رسول اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر، ماں فاطمہ پر اور ام کلثوم پر کیا گزرتی ہے؟ یاد رکھنا، ایک عورت پورے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک عورت جب بگڑتی ہے تو پورا گھرانہ برباد کر دیتی ہے۔ ایک عورت جب سدھرتی ہے، نیک بنتی ہے، تو ان گھرانوں سے اولیاء اللہ، علماء پیدا ہوتے ہیں۔ میری ماں، جب تو نیک بنی ہے، تو نے اچھوں کو جنم دیا، انبیاء علیہ السلام تیری گود سے پیدا ہوئے۔ او ماں میری، جب تو نیک بنی، تو نے اولیاء اللہ کو جنم دیا۔ او میری ماں، جب تو نیک بنی، تو نے علماء کو جنم دیا۔ او میری ماں، جب تو نیک بنی، تو نے اماموں کو جنم دیا۔ مگر جب تو بری بنتی ہے تو بروں کو جنم دیتی ہے۔ شراب پینے والا لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوا۔ زنا کرنے والا لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوا۔ شراب پینے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، قمار کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا، نشہ کرنے والا، یہ تمام خرابیاں تیری وجہ سے ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہے۔ پھر ہمارا نوجوان بگڑتا ہے۔ جب تم بنا پردے کے گلیوں میں نکلتی ہو، شیطان تمہارے پیچھے لگتا ہے، شیطان تمہیں بہکاتا ہے اور مسلم امہ کے نوجوانوں کے دلوں میں ہوس پیدا کرتا ہے۔
پھر معاشرے کے اندر بے حیائی کا جوالا مکھی پھٹتا ہے جو پورے معاشرے کو، امت مسلمہ کی سوسائٹی کو جلا کے راکھ کر کے اڑا دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر اپنے آپ کو نہ بدلا، سدھار اپنے اندر پیدا نہ کیا، تو یاد رکھنا دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بہت قریب ہوگا کہ جب وہی دور آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جیسے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، میری ماؤں اور بہنوں یاد کر لو، کیا آج ہم اپنی بیویوں کے عمل کو صرف بچی ہونے کے ڈر سے ضائع نہیں کر دیتے؟ کیا ہم اپنی بیویوں کا ایبورشن کرا کے ان کی زندگیوں کو برباد نہیں کر رہے ہیں؟ وہ دور بہت قریب ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، اے ام کلثوم کی بیٹیوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو بگاڑ دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، یا اس کو ایک اچھا معاشرہ بنا لو۔ اپنے بچوں کے لیے، میری بہنوں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، بدلاؤ لاؤ۔ تم بدلو گی تو گھرانے بدلیں گے۔ جب گھرانے بدلتے ہیں اور نوجوان بدلتا ہے، جب قوم کا نوجوان نیک بنے گا تو تب ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ اور نوجوان کو سدھارنا اسلام کی مقدس شہزادیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر انہوں نے چھتوں پہ کھڑا ہونا، اگر انہوں نے باؤنڈریوں پہ کھڑا ہونا، اگر انہوں نے زینوں پہ کھڑا ہونا، اگر انہوں نے گلیوں میں کھڑے ہونا، اگر بازاروں کے اندر بے پردہ گھومنا بند کر دیا، خدا کی قسم میری بہنوں، تمہارے اندر آج بھی وہ طاقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کتا، دنیا کا کوئی بھی کمینہ تمہاری طرف نظر بد نہیں اٹھا سکتا۔ تم نقاب میں رہو گی، تم پردے میں رہو گی، تم نقاب میں رہو گی تو یہ دنیا خود اوقات میں رہے گی۔ اور میں اپنی ماں سے ایک ضروری درخواست کر کے رخصتی چاہوں گا کہ اپنی بچیوں پر دھیان دے، خصوصی توجہ دے، ان پہ بھروسہ، ان پہ ٹرسٹ بالکل نہ کریں کہ میری تو دودھ کی دھلی ہے، میری تو بڑی نیک ہے، ادھر بھی نہیں جاتی، ادھر بھی نہیں جاتی۔ یاد رکھنا، جس گھر میں موبائل ہوگا اس گھر کی اونچی دیواریں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی بچیوں پہ دھیان رکھو۔ جب ماں مصلی پہ بیٹھ کے بچی کے لیے دعا مانگے گی تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بچی بگڑ جائے۔ جب ہماری بیٹی کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹی پینسل تو نے بیگ میں رکھ لی؟ جی ابو رکھ لی ہے۔ بیٹا کاپی بیگ میں رکھ لی؟ جی ابو رکھ لی ہے۔ بیٹا ٹفن تو نے بیگ میں رکھ لیا؟ لنچ آپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی تو نے ٹفن بیگ میں رکھ لیا ہے، لنچ باکس تو نے بیگ میں رکھ لیا ہے؟ وہ بیٹی کہتی ہے جی ابو میں نے آپ اپنا سامان پورا بیگ میں رکھ لیا ہے، میں نے پورا بیگ پیک کر لیا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے، ہر ماں اپنی بیٹی سے ضرور پوچھتی ہے کہ بیٹی تو نے پورا بیگ چیک کر لیا ہے؟ تو خدا کے واسطے کالج جاتی ہوئی اپنی شہزادی سے، اسکول جاتی ہوئی اپنی بیٹی سے رو کر گڑ گڑا کر یہ بھی کہہ دیا کرو بیٹی جب تو نے سب اپنا سامان اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے، خدا کے واسطے ہماری عزت کو بھی رکھ لینا، ہماری عزت کو نیلام کر کے گھر مت آنا۔ اس کو یہ بھی کہہ دیا کرو جب ایک گڑ گڑاتا ہوا باپ، ایک مجبور باپ، ایک لاچار ماں اپنی بیٹی سے یہ درخواست کرے گی تو اس اسلام کی مقدس شہزادی کا اتنا دل بڑا نہیں ہو سکتا، اتنا دل اس کا بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی غیر محرم پر نظر ڈال سکے۔ وہ اتنی سمٹ کے چلے گی، وہ اتنی ہوشیار ہو کے چلے گی کہ اس کے ایمان کو
شریف والا اس کے ایمان کو نہیں خرید پائے گا۔ میری ماں تیری وہ بیٹی جب اسکول جا رہی ہوگی تو راستے کے ہوس کے درندوں کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ تیری بیٹی پہ بری نظر ڈال سکے۔ اور میری ماں جب تیری بیٹی بازار جاتی ہے، اسکول کالج جاتی ہے، کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے، اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے، تو خدا کی قسم میری ماں تم مصلی پہ بیٹھ جایا کر، اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگا کر، تو تیری بیٹی جیسی گھر سے نکلے گی ویسی ہی باعزت باحیا وہ بچی اپنے گھر کو واپس لوٹے گی۔ اگر میری ماں تو اپنی بچی کے لیے اللہ سے دعا مانگتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، تو پھر تو اپنی بیٹی پہ مکمل بھروسہ کر سکتی ہے، اور اگر تو اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی ہے تو پھر یاد رکھنا تو اپنی بیٹی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہو اللہ سے دعائیں مانگا کرو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اے اسلام کی نیک خواتین جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو ان خواتین کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ اور پتہ ہے کیسے دعائیں مانگنی ہے اللہ سے؟ با معنی، ذو معنی، اور ایسی دعا مانگنی ہے آپ بالکل جو ہے حیران گم شدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنو غور سے، واقعہ بھی تمہارے چہروں پر، تمہارے لبوں پر مسکراہٹ بھی آئے گی، ہنسی کے موتی بھی تم بکھورو گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک اندھا، ایک نابینا شخص ملتا ہے۔ اس نے پوچھا بھئی کون ہو؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اس نے پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس اندھے نے کہا کہ موسیٰ جا رہے ہو تو اللہ سے میری 4 دعائیں قبول کروا کے لے کے آنا۔ کتنی؟ 4 دعائیں بولتے رہیو بھائی، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں ایک زندہ قوم میں، زندہ دل لوگوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان بات کر رہا ہوں۔ کتنی دعائیں؟ 4 دعائیں، کہ میری 4 دعائیں قبول کروا کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جا کر اللہ سے کلام کیا، جو احکامات لینے تھے وہ لیے، اور پھر عرض کیا اے اللہ تیرا ایک نابینا بندہ مجھے ملا تھا اور وہ کہتا ہے کہ موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری 4 دعائیں قبول کروا کے آنا۔ اللہ کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں موسیٰ کون سی دعائیں ہیں؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ وہ نابینا شخص یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نابینا ہوں، مجھے آنکھیں عطا کی جائے، میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے طویل عمر عطا کی جائے، اے اللہ میں کمارا ہوں، میری شادی ہو جائے۔ 4تھی دعا سنیے، اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، اے اللہ میں مالدار بن جاؤں۔ یہ 4 دعائیں اندھا اللہ سے مانگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں، اس نابینا اندھے سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ میری دعائیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بیٹا 4 دعائیں تو قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا، حکم دیا کہ جاؤ میرے بندے سے کہہ دینا 4 دعائیں تو قبول کروں گا نہیں۔ ہاں وہ نابینا ہے، اس نے دنیا میں پریشانیاں اٹھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں، راستوں میں دھکے کھائے ہیں، میں اس کی ایک دعا ضرور قبول کروں گا۔ 4 میں سے 1۔ اب آپ دیکھو اندھا تو اندھا ہوتا ہے، جس میں کوئی عیب ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو یا کانا ہو، اس میں ایک ہنر بھی زیادہ ہوتا ہے۔
ہم سے آگے کی چال چل چکا ہوتا ہے، جب تک ہم چلتے ہیں وہ آگے کی چال چل چکا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اس میں ایک رگ زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں، وہ اندھا کہتا ہے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام پھر جاؤ اللہ سے ایک ہی دعا قبول کروا لو، میں تو اسی پہ خوش ہوں کہ پھر مانگو، کہ اللہ سے کہنا میں دعا مانگ رہا ہوں اور تم اسے قبول کرواؤ. اے اللہ، میں اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو اپنی آنکھوں سے سونے کے تھال میں سونے کے چمچ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، میں اپنے پوتے کو اپنی آنکھوں سے سونے کے تھال میں سونے کے چمچ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اب آپ بتلاؤ بھئی سونے کے تھال میں کھانا کون کھائے گا؟ امیر کبیر آدمی کھائے گا. پوتا کس کا ہوگا؟ جس کی عمر بڑی ہوگی، لمبی عمر ہوگی. اور پوتا کس کا ہوگا؟ جس کی شادی ہوگی. چاروں دعائیں ایک ہی کاغذ میں لپیٹ کے اندھے نے اللہ کے سامنے حاضر کر دی، قبول کرو. وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میری ماں اور بہنوں، اپنی بچوں کے لیے ایسی دعائیں مانگا کرو. تمہیں پتا ہے تمہاری دعا میں کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے. دہلی شہر میں قحط پڑا ہوا ہے، 3 دن ہو گئے نماز استسقاء پڑھتے ہوئے. علماء بھی موجود ہے، متقین پرہیزگار بھی موجود ہے، لیکن بارش نہیں ہوئی. اور حال یہ ہے خطرناک دھوپ ہے، زمین تپ رہی ہے، اب دعا قبول ہو نہیں رہی. تیسرا دن ہے، اتنے میں ایک نوجوان اونٹ پر ایک سواری کو بٹھائے وہاں سے گزرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا مجمع کیوں جمع ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایک شخص نے بتلایا کہ ہمارے شہر میں سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی، سوکھا پڑا ہوا ہے، چرندے پرندے درندے مر رہے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں، ہم دعا کے لیے بارش کے لیے یہاں جمع ہے. نوجوان نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں دعا کرا دوں. وہ اپنے اونٹ کی سواری پر گیا اور سواری پر ہاتھ رکھا اور اس نے دعا مانگی. اے اللہ، یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں، اس نوجوان نے دعا مانگی اے اللہ بارش نازل فرما دے. اسی وقت بارش ہوتی ہے، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. یہاں علماء موجود ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. تو نے کون سی دعا مانگی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے بھائیوں، میں نے کوئی دعا نہیں پڑھی، میں نے کوئی منتر نہیں پڑھا، میں کسی پاپے کے پاس نہیں گیا، میں کسی مولوی ملا کے پاس نہیں گیا. میری سواری پر، میرے اونٹ پر پردے میں جو بیٹھی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے اور میں نے دعا کی ہے. اے اللہ، اگر میری ماں کو میرے باپ کے علاوہ، میرے ماموں کے علاوہ، میرے علاوہ اگر کسی غیر محرم مرد نے دیکھا نہیں ہے، اگر یہ اپنے دعوے میں سچی ہے، اے اللہ اس کے آنچل کے، اس کے دوپٹے کے پلو کا واسطہ اے اللہ بارش نازل فرما دے. یہ میں نے دعا مانگی، بارش نازل ہو گئی، چلے جاؤ. تو میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، جس ماں کے پلو کا، جس ماں کے آنچل کا واسطہ دے کے بارشیں کروائی جاتی ہو، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو کیا رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں کی تربیت بچپن سے کرو. نوجوان ہیں ان پہ نظر رکھو، ان کو سمجھاؤ، تعلیم اسلامی کو زندہ کرو. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے بھی، میری ماں و بہنوں کو، پورے مجمع کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.